غصے میں تو آپ کو مجھے مار ہی ڈالنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نے چھوڑ دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب تک میں تجھے مار رہا تھا اللہ کے لیے مار رہا تھا، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا اس کے بعد مجھے جو مزید غصہ آیا، اس غصے میں میری آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو یہ مارنا اللہ کے لیے نہیں ہوتا، یہ اللہ کے لیے نہیں، یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، اور میں ذاتی انتقام نہیں لیا کرتا۔ اے یہودی، میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں ذاتی بدلہ نہیں لیتا۔ اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو اللہ کے لیے نہیں مارا جاتا۔ اللہ یہاں سے میرے بھائیوں غور کیجیے، حضرت علی کو جو مزید غصہ آیا اس غصے میں اس کو مارا نہیں بلکہ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اگر اس غصے میں یہ مارا گیا تو یہ لڑائی اللہ کے لیے نہیں، یہ مارنا اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ ہم اپنی سوسائٹی پر غور کریں، کس سے کس حساب کی دوستی کرتے ہیں، کس سے کس حساب کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی چیز ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ محبت کرو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے۔ اب پانچویں چیز جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں میرے بھائیو، وہ ہمارے اس زمانے میں اور سماج کا کینسر ہے، ایک ناسور ہے۔ سنیے گا، پانچواں کون سا آدمی عرش کے سائے میں ہوگا؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله۔ ایسا شخص، ایسا آدمی جس کو کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت نے ذات منصب، کسی شریف گھرانے کی معزز عورت، بہترین حسب و نسب اور بہترین گھرانے کی شریف عورت نے، شریف خاندان کی عورت نے، جمال، اور اوپر سے وہ حسین و جمیل اور خوبصورت بھی ہے، ایسی عورت نے برائی کے لیے بلایا، برے کام کی دعوت دی، آؤ ہم سے ملو، میں تیار ہوں تمہارے ساتھ ملنے کے لیے۔ اس نے کسی برے کام کی طرف دعوت دی، نمنترن دیا، اور اس شخص نے اس کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے کہہ دیا فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پہلے جملے پر غور کیجئے گا، یہاں بات بازارو عورتوں کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات جسم فروش عورتوں کی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ تو آپ کو ہر چوراہے پر اور ہر شہر، بڑے بڑے شہر میں آپ کو پیسہ پھینکو اور آپ کو جسم حاصل ہو جائیں گے اور مل جائیں گے، اور کسی کسی علاقے میں بالکل آسانی کے ساتھ آپ کو جسم حاصل ہو جائیں گے، چند روپیوں میں، چند پیسوں میں۔ یہاں بات ان عورتوں کی نہیں ہو رہی ہے، جسم فروش عورتوں کی بات نہیں، حدیث کے الفاظ پر غور کرو۔ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ایسی عورت جو معزز گھرانے کی ہو، شریف گھرانے کی ہو، عزت دار گھر کی عورت ہو، اور خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، یعنی عورت عزت دار گھر کی ہے، پیسے والی ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس تنہائی میں روم بھی ہے، آپ سے غلط کام کرانے کے بعد آپ کو پیسہ بھی دے رہی ہے، آپ کی خوشیوں میں ساتھ ہے، آپ سے اس کے اچھے تعلقات ہو گئے، آپ کو برائی کی طرف بلا رہی ہے اور آپ پہ ایک بھی پیسہ خرچ نہیں ہونے دے رہی ہے۔ روم اس کی طرف سے، گھر اس کی طرف سے، ہوٹل اس کی طرف سے، کمرہ اس کی طرف سے، سارا خرچہ اس کی طرف سے، کھلا بھی رہی، پلا بھی رہی، اور آپ کو بلا بھی رہی، اور اوپر سے خوبصورت بھی، حسین و جمیل ہے۔ یہ سارے موقع ہیں آپ کے پاس، تنہائی اس کی طرف سے، پیسہ اس کی طرف سے، عزت دار گھرانے کی شریف عورت ہو، پیسے والی ہو، اور آپ کو صرف جانا ہے اس کے پاس، کوئی ڈر بھی نہیں ہے، ایسا موقع بھی ہے آپ کے پاس،
اور سارے راستے ہونے کے باوجود آپ نے اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے اس عورت سے کہا چل ہٹ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ایسا شخص ہوگا. کیا یہ پانچ کو بھی ہمارے اندر، کیا یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ ارے مولانا جرجیت صاحب، اتنا موقع کون چھوڑے گا؟ یہاں تو 500 ہزار روپیہ خرچ کر کے بھی ہم جسم حاصل کر لیتے ہیں، اور یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں الٹا پیسہ بھی دے رہی ہے، عزت دار گھر کی بھی ہے، ہوٹل یا کمرہ بھی اس کا، تنہائی بھی تو دے رہی ہے، سارے موقع ہیں اس کے، اور پھر کوئی چھوڑ دے؟ میرے بھائی جو اس کی بات ہو رہی ہے. انی اخاف اللہ، اگر ایسے موقع پر کہہ دو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے صاحب ہوگا. آپ کو یاد ہوگا، نہ ہو تو بخاری کا وہ واقعہ سنو، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، سنیے. ایک صحابی ہیں مرثد ابن ابی مرثد، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، کیا میں اسلام لے آؤں تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. اس نے کہا اللہ کے رسول سن لو اور سمجھ لیجئے، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ سمندر کے پانی کی بوندیں، سمندر کے پانی کے قطرے کیے جائیں، ڈراپس بنائے جائیں تو سمندر کے پانی کے قطرے گنے جا سکتے ہیں، لیکن میرے گناہ نہیں. معالجہ کیا اس نے، یعنی یہ بتانا چاہا کہ میرے بہت گناہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اگر اسلام لے آؤ